حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ہم سفر کی حالت میں کشتی پر سوار تھے اور سفر کرتے جا رہے تھے۔ دریا میں سفر جاری تھا ہمارا کہ طوفان آیا اور ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک تختے پر سوار ہو گیا، کشتی کا ایک تختہ، اس کو میں نے پکڑ لیا، اس پر لیٹ گیا اور آخر دور جا کر ایک کنارے جا لگا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت سفینہ آپ فرماتے ہیں، میں نے جب جنگل کو دیکھا کہ کنارے سے باہر آیا تو جنگل ہے، جنگلی جانور ہیں، شیر ہیں، تو میں خوف زدہ تھا، میں ڈر گیا کہ اب میں کیا کروں گا۔ حضرت سفینہ آپ فرماتے ہیں، اتنے میں نے دیکھا ایک شیر میری طرف دوڑ کر آیا۔ جب وہ میری طرف دوڑ کر آ رہا تھا تو میں نے بلند آواز سے کہا، آواز ماری، اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ فرماتے جب شیر نے یہ سنا، کیا فرما رہے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ فرمایا جب شیر نے یہ سنا تو فوراً اپنا سر جھکا لیا۔ سبحان اللہ، شیر حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں، جب شیر نے سنا سر جھکا لیا اور اپنی دم جو ہے وہ بھی نیچے کر لی، اپنی ٹانگوں میں ادب سے جھک گیا اور پھر اس نے اشارہ کیا، پھر شیر نے اپنے کندھے سے اشارہ کیا، گردن سے اشارہ کیا کہ آؤ میں تمہیں جنگل سے باہر نکال دوں۔ حضرت سفینہ فرماتے میں نے اس کی بات کو سمجھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ شیر مجھے حفاظت کرتا ہوا، میری دوسرے جانوروں سے بچاتا ہوا، حفاظت کرتا ہوا وہ مجھے جنگل سے باہر لے گیا۔ فرماتے جب وہ باہر مجھے لے کر گیا تو میں بڑا خوش تھا کہ یہ شیر حضور علیہ السلام کی بات سن کر، حضور کی غلامی کا نام سن کر کتنا راضی ہو گیا، یہ میری کتنی مدد کر رہا ہے، یہ حضور سے کتنا واقف ہے۔ جنگلی جانور بھی حضور سے واقف ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنی بکریوں کا ریوڑ جو تھا وہ مدینے سے دور باہر کھڑا کیا اور حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑے دن میرے سفر کی حالت میں گزر گئے۔ یا رسول اللہ میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اتنے میں ایک بگیاڑ وہ اوپر پہاڑی پر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بکریاں ہی چراتا رہے گا؟ کیا تجھے پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آ گئے ہیں؟ جا کر کلمہ پڑھ لے اور اپنے نصیب چمکا لے۔ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں اس کی باتیں سنتا تھا بڑی غور سے، وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا آپ کی، وہ مجھے ترغیب دیتا تھا، سمجھاتا تھا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میں آپ کو تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا واقع مدینہ شریف میں ہیں، تو میں اتنے دن سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی زیارت کی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا کلمہ ہے، وہ کیا آپ کی تبلیغ ہے؟ حضور علیہ السلام نے پھر آپ کو، اس صحابی کو تعلیم دی، اس چرواہے کو، اور اسلام میں داخل کیا۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا، وہ کتنا مقدروں والا تھا جو صحابیت میں داخل ہو گیا، اسلام میں داخل ہوا۔ اور کس نے کیا اسے، اس کی مدد کس نے کی؟ ایک جنگل کے بگیاڑ نے۔ حضور علیہ السلام کو جنگلی جانور بھی اتنا جانتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں حضور سے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا وہ میرے ساتھ محبت کرتا اور کلمہ پڑھتا اور درود شریف پڑھتا اور سلام کرتا۔ پتھر بھی درود پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب بھی احد پہاڑ پر چڑھتے، احد پہاڑ اتنی محبت کرتا کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں وہ وجد میں آ جاتا، وجد کرتا، اور حضور علیہ السلام احد کو کہتے، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی ہے،
ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ کی صحابی حضرت سفینہ جس کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے جنگل سے باہر نکال دیا تو آخری الفاظ اس نے جو مجھ کو گرگرا کر کہے، مجھے سلام معلوم ہوا کہ اب وہ کہہ رہا ہے حضور کو میرا سلام کہنا، اور مجھے بھی وہ سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت سفینہ آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا حضور علیہ السلام کو واقعہ بیان کیا تو حضور علیہ السلام نے اس شیر کا سلام کا جواب دیا۔